اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے حج کا یہ ریلیٹڈ کیوں ہے، کس طرح ہے حج کا سلسلہ ریلیٹ کر، اس کے لیے آپ آ جائیں. یہ سورہ آل عمران 3 اس کی 96 ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا بکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے. یہ بے شک جو پہلا گھر ہے، پہلا گھر وضع کے لوگوں کے لیے بکہ کے ساتھ ہے، یعنی مبارک ہے اور تمام جہان والوں کی ہدایت ہے. تو پتہ ہی چلا جو حج کا جو سلسلہ ہے یہ بیسیکلی کس طرح ہو رہا ہے. یہ حج کا سلسلہ کہ اللہ نے اپنا کعبہ جو بنایا، مسجد حرام میں دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کعبہ ہے. اس کعبے کو اللہ پہلا گھر کہہ رہا ہے وضع کے لوگوں کے لیے، اور یہ جگہ جو ہے مبارک جگہ ہے. پوری دنیا میں یہ واحد جگہ ہے جو مبارک ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. یہ جگہ اس کو اللہ نے ہدایت کی جگہ بنایا اور مبارک بنایا. وہ پورا حج جب آپ لیکچر سنیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بہرحال المائدہ 5 کی 97 جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اللہ نے کعبہ کو محترم گھر بنایا لوگوں کے قیام کے لیے اور محترم مہینے کے لیے اور ہدیہ تحفہ اور ہار کے لیے، اور اس لیے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. اب دیکھیے اللہ نے کعبہ جو بنایا اس کی کیا وجوہات ہیں. یہ محترم گھر ہے. ایک تو اللہ کا گھر محترم اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، اس میں بہت ساری چیز آپ نہیں کر سکتے. اور جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ پہ کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں. جیسے رمضان کے اندر آپ روزے رکھتے ہیں، اسی طرح حج پہ جب جاتے ہیں کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو اللہ کہتا ہے کعبے کو ہم نے محترم گھر بنایا، یعنی ایسا گھر جہاں پہ پابندیاں لگی ہوئی انسان پر، لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ. پھر محترم مہینے سے جوڑا ہوا ہے. والشہر الحرام، مہینہ جو محترم ہے، یعنی محترم مہینہ چاہے رمضان کا ہو، چاہے وہ شوال ہو یا ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ سارے جو محترم مہینے اس لیے میں نے بتایا اس میں پابندیاں لگی ہوئی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ، پابندیاں ہیں اس میں. اور ہدیہ جا کے دیتے ہیں ہم. ہدیہ جو ہے وہ ہم دیتے ہیں مویشی، کیوں قرآن میں لکھا ہے مویشی لوگوں کو بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ، اور قربانی جو کرتے ہیں وہ مویشی. اور قلائد، قلائد کہتے ہیں گھیرے. یہ جو طواف آپ دیکھ سکتے ہیں، جو آدمی طواف کر رہا ہوتا ہے تو کعبہ ایک طرح سے گلا ہو جاتا ہے، اس کے چاول ہار کی طرح شکل میں لوگ اس کے چاروں طرف طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ گھیروں کو کہہ رہا ہے قلائد. یہ اللہ بتا رہا ہے گھر بنایا ہم نے اس پرپس کے لیے. یہ آپ دیکھ لیں، حج سے ریلیٹڈ باتیں ہیں سب. اب میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو میں آپ سے پابندیاں کہہ رہا تھا. اب ہم نے مہینے دیکھ لیے، دن دیکھ لیے، راتیں دیکھ لی، سب دیکھ لیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں حج پہ ہمارے پہ کیا پابندیاں لگ جاتی ہیں. سورہ البقرہ 2 197 آیت. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب. حج کے مہینے معلوم ہیں، پر جو کوئی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، پھر حج میں کوئی بیہودہ گفتگو نہیں کرے اور نہ آزادی لے، یعنی ان باتوں سے آزادی نہ لے جو اس کو کہا جائے، کرنے کو کہا جائے، اور جس پہ منع کیا جائے اس پہ آزادی نہ لے، اور بحث و مباحثہ نہ کرے. اور جو کچھ تم بہتری سے کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. اور تم ساز و سامان لے لو، بس بے شک بہترین ساز و سامان تقوی، حفاظت کرنا ہے اپنے نفس کا. اور اے اصحاب دانش، روح کے سمجھنے والوں، مجھ سے تقوی حفاظت کرو. اب میں آپ کو جو بار بار بتا رہا تھا، یہاں پروف آ رہا ہے کہ جب آدمی حج اپنے اوپر فرض کر لے، یعنی حج کے مہینے میں اگر میں نہیں جا رہا وہاں تو میرے پہ وہ پابندیاں نہیں ہیں. جو حج کے لیے وہاں اس نے ارادہ کر لیا اور حج کا اس کا آ گیا اور حج پہ جا رہا ہے، اور جب وہ احرام باندھے گا، جہاں پہ یہاں سے باندھتا ہے یا وہاں کہیں سے باندھ رہا ہے، اس پہ وہ پابندی کیا آ جائیں گی. یہ والی نمبر 1 پابندی آئی کہ بیہودہ گفتگو نہیں کر سکتا وہ. سمجھ رہے ہیں آپ. دوسری پابندی جو اس کو منع کیا جا رہا ہے اور جس سے روکا جا رہا ہے اور جس سے کہا جائے گا، ابھی بات آیتیں اور بھی آئیں گی، تو اس کو وہ توڑ نہیں سکتا. اور تیسرا یہ کہ بحث و مباحثہ نہ کرے.
اور نیچے ایک ہے یہ سورہ البقرہ 2 کی 217 یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. وہ تجھ سے محترم مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دے اس میں لڑائی کرنا بڑی خلاف ورزی ہے. چوتھی بات, یعنی آپ بحث و مباحثہ نہ کریں, آپ بیہودہ گفتگو نہ لیں, بیہودہ گفتگو, پہلی بات بیہودہ گفتگو نہ کریں, جو منع کیا جائے رہا ہے اس پہ عمل کریں, یعنی کہ آزادی لے لیں, جو دل چاہ کر لیں. بحث و مباحثہ نہ کریں اور پھر لڑائی نہ کریں. یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پہ ہو سکتی ہیں, لیکن جب آپ نے احرام باندھ لیا, یعنی محترم مہینے میں آپ نے فرض کر لیا حج اپنے اوپر, یہ کہلاتا ہے جب آپ احرام باندھتے ہیں. ایکچولی احرام تو فزیکل کپڑا تو اپنی جگہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں آپ نے یہ نشین کر لیا کہ میں نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں نا, حج کے لیے آپ کو یہ کرنا لازمی ہے. حج کے جو ارکان ہیں اس پہ پورا اترنا بہت ضروری ہے. وہاں پر موسٹلی میجورٹی کوشش میں ہیں, لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی بھول ہو جاتی ہے, کیونکہ ہر آدمی یہاں پر اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتا ہے. وہ ہر آدمی سمجھ رہا ہے میں بہت کچھ ہوں, کیونکہ کوئی غریب آدمی تو نہیں جا رہا وہاں, سمجھ رہے آپ. مگر وہاں اس کی جو اللہ تعالیٰ حقیر بناتا ہے اس کو, یعنی مزدلفہ میں زمین پہ سوتا ہے, بالکل آسمان اوپر, جہاں محلوں میں رہ رہا ہے زمین پہ سو رہا ہے, پتھر اٹھا رہا ہے, کنکریاں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. تو بہت اچھی خاصی ایئر کنڈیشن اور بڑی لگژریس جگہوں میں رہنے والے لوگ, وہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ اتنا, میں کہتا ہوں, ذلیل کرتا ہے. اور حقیقت میں کہا میں اس کے آگے کیا ہے, ہماری حیثیت ہے اللہ کے آگے, یہ سب اسی نے تو کچھ دے رکھا ہے. تو وہاں پر آپ اپنی ایگو دکھا رہے ہیں. جس کی یہاں ایگو اچھل رہی ہے وہاں جا کے اچھل جائے گی, سب بیکار ہو گیا. یہ بیکار ہے, جا کے جتنے چکر لگا کے سب ہو کے آ جائے. یہ میں بات آپ کو بہت امپورٹنٹ بتا رہا ہوں کہ حج جو ہے ہر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کیوں گیا, وہ کیوں جا رہا ہے. کہ یہ اگر باتیں بتا دی ہیں فلا رفسا, تم بیہودہ گفتگو نہیں کر سکتے. پریکٹس کرو یہاں زندگی میں پہلے نہ کرنے کی, اس جگہ محترم گھر پہ قدم رکھنے سے پہلے. اللہ کا گھر ہے, کوئی مذاق کھیل نہیں ہے, وہ مبارک جگہ ہے, تمام جہان والوں کی ہدایت کی جگہ ہے وہ. پھر پریکٹس کرو کہ جو آزادی نہ لے لوں میں ہر بات پر, پھر جھگڑا, بحث و بحث, ہر بات پہ بحث, ہر بات پہ بحث, اور لڑائی مت کرو. یہاں چھوٹی چھوٹی, یہ نہیں معمولی سی معاملے ہوتا ہے, ایک دم اریٹیٹ ہو جاتا ہے. اتنی آنا ہے لوگوں کے اندر, یا جذبات. تو یہ سب آپ کو پریکٹس کرنا ہے. یہ وہ احرام ہے, یہ وہ محترم آپ نے احرام اسی پہن لے کہ اللہ کے گھر کے سامنے احرام باندھ کے اس طرح آئے ہم بھکاری بن کے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور سنیے کنڈیشن کے اوپر. اب دیکھیے ایک اور پابندی آ رہی ہے. سورہ المائدہ 595 آیت اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال امرہ عفى اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, حرمت کی حالت یعنی احرام کی حالت میں شکار کا قتل نہ کرو. یعنی قتل کرنے کے مقصد سے شکار کو ڈھونڈنا, پیچھا کرنا اور اس کو پکڑنا. پس جس نے تم میں سے جان بوجھ کر شکار کیا تو اس کی جزا کفارہ اس کی مویشی کی مثل ہے. تم میں سے دو عدل کرنے والے اس کے ساتھ کا ہدیہ کا حکم کریں, وہ کعبہ کو پہنچے گا, یا اس کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا اس کو عدل کر کے روزے رکھے تاکہ وہ اپنے عمل کے نتیجے کو چکھے. اللہ نے معاف کر دیا اس کے بارے میں جو گزر گیا. پر جو کوئی اس کے اعادہ کرے گا, دہرائے گا, تو اللہ اس سے انتقام لے گا, اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جب آپ احرام کی کنڈیشن میں ہو گئے، یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ جو لوگ یہیں سے فیصلہ کر کے جاتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں ابھی تو ہوائی جہاز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، لوگ پیدل بھی کرتے ہیں، اور پہاڑوں سے اور جنگلوں سے اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آج بھی جا رہے ہیں. یہ سمجھیے کہ ان کو قتل کر، جب آپ نے احرام وہی اپنے اوپر باندھ لیا ہے احرام اور ارادہ کیا ہوا ہے حج کے لیے، آپ موو کر رہے ہیں راستے میں جو تو اگر آپ نے راستے میں کوئی، اب آپ کو الاؤ نہیں ہے، آپ دکان سے جا کے تو خرید کے کھا لے کھانا، لیکن آپ وہ نہیں کر سکتے شکار. سمجھ آ رہی میری بات کو؟ اسی طرح یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی جا کے نہیں کر سکتے. اور اگر کسی نے جان بوجھ کے ایسا کرا تو پھر اس کے اللہ نے کہا اس کے عوض اس کو کیا کرنا ہے، ہدیہ دے جو کعبے کو پہنچے گا، یا مساکین کو کھانا کھلائے. کتنے مساکین کو کھلائے گا؟ تو سورہ مائدہ 5 سورت ہے، اس کی 89 آیت میں لکھا ہوا ہے 10 آدمیوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے. وہ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو 10 آدمی کو کپڑے پہنائے یا غلام آزاد کرے. یہ اس کا آدمی کی جو ایسا کرے گا، یا روزے رکھے. اور روزے کتنے رکھے گا؟ 3. یہ ساری کنڈیشن اللہ نے بیان کر دی ہے. اس شخص پہ ہے یہ جس نے احرام باندھا ہوا ہے حج کے لیے، یعنی وہ اس نے پابندی اپنے پہ لگا رکھی ہوئی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس نے پابندی اپنے اوپر لگا رکھی ہے. احرام سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کے؟ المائدہ 5 اس کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی صید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، گروہوں کو معاہدوں کے ساتھ پورا کرو. تمہارے لیے سینگ والے مویشی حلال کیے گئے سوائے جو تم پر تلاوت کی گئی، علاوہ وہ شکار خوشنما سمجھتے ہو، یہ کہ تم حرمت میں ہو، احرام میں ہو، حلال نہیں ہے. بے شک اللہ حکم کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے. اب اس میں وہی بات ہے کہ جو اللہ نے آپ کو مویشی حلال کر رکھے ہیں، اللہ نے حلال کر رہے ہیں، اور جو تلاوت کی گئی ہے وہ بھی حلال ہے، لیکن آپ یاد رکھیں جب حرمت میں آپ ہے تو آپ شکار نہیں کر سکتے. یہ وہی اسی سے اب میں نے نیچے سے یہاں پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے، حرمت میں احرام پہننے کے بعد کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. نمبر 1، فحش بات یا عمل نہیں کریں. آزادی نہ لیں، یعنی جو عمرہ یا حج میں کہا جا رہا ہے اور جو منع کیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے اس کو کریں. بحث و مباحثہ نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، شکان نہ کریں، لڑائی نہ کریں. بیترائی، اچھا کیا کرنا ہے؟ بیترائی کی تیاری کریں اور اللہ سے تقوی حفاظت کریں، اور احساسات، جذبات، عقلی اعمال کو اللہ کے لیے جھکاؤ رکھیں. یہ آگے آ جائے گی آیت ایک. اور میں ایک شروع میں بتا چکا ہوں کہ جو اپنے نفسیات بت ہیں ان کو توڑنے کا بھی آئے گا ذکر، تو یہاں نہیں لکھا، میں نے وہ آگے آ جائے گا.